ٹھیک ہے، جب پوری دنیا سے سوشلزم نہ صرف ناکام ہوا بلکہ اس کا بوریا بسترا ہی دنیا سے لپیٹا جا چکا ہے۔ اور سوشلزم یہ کہہ کر آیا تھا، کارل مارکس نے اپنی زندگی میں یہ کہا تھا کہ کیپٹلزم جو ہے یہ ناگزیر ہے اس کا زوال، ناگزیر ہے اس کا خاتمہ۔ انسانیت کی جو نیکسٹ سٹیج ہے وہ ایک سوشلسٹ معاشرہ ہے، ایک سوشلسٹ اکنامک سسٹم ہے، اور دنیا سے کیپٹلزم جو ہے وہ دنیا سے بالکل ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وائپ آؤٹ ہو جائے گا۔ انسانیت کا فیوچر ہی سوشلزم ہے۔ یہ پریڈکشن کی تھی اپنا ماشاءاللہ کارل مارکس صاحب نے۔ پتہ نہیں یہ پاکستانی کمیونسٹ ہمارے ظاہر ہے کہ کارل مارکس سے بھی زیادہ ذہین ہوں گے، ٹھیک ہے نا، کہ اس کی یہ پریڈکشن جو ہے وہ ناکام ہوئی، ٹھیک ہے۔ وہ سوشلزم جس نے کیپٹلزم کا اور امپیریلزم کا خاتمہ کرنا دوستو، تھا۔ ایک انٹرویو کامریڈ یاسر ارشاد صاحب نے فیس بک وال پر پوسٹ کیا ہوا تھا، وہ میری نظروں سے گزرا۔ ان میں ایک صاحب جن کا نام خلیل چودھری صاحب، اور جن صاحب سے انٹرویو لیا جا رہا تھا وہ ارشد محمود نامی کوئی لبرل مخلوق ہیں۔ میں نے اس انٹرویو کو سنا اور کافی حیران ہوا کہ وہ صاحب 40 سال تک سوشلسٹ نظریات سے وابستہ رہے ہیں بقول ان کے، لیکن انہیں نہ تاریخ کا معلوم تھا اور نہ ہی سوشلزم کا۔ انہوں نے ایک طرف جدلیاتی مادیت اور تاریخی مادیت پر بات کی، لیکن اس کی روشنی میں جو نتائج اخذ کیے وہ ان کی اپنی مرضی کے تھے۔ اگر یہ اتنا عرصہ سوشلسٹ رہے ہیں تو کچھ تو لکھا ہوگا، وہی پیش کر دیں۔ لیکن جب انہوں نے سوشلزم پر فاتحہ پڑھ لی تو ان جناب نے لکھنا بھی شروع کر دیا، اور جب یہ سوشلسٹ تھے تو وہ حالت مجذوبی میں تھے۔ دوستو، یہ صاحب بار بار ایک ہی رٹ لگاتے نظر آ رہے تھے کہ سوشلزم دفن ہو چکا، اور پاکستان میں کوئی 20 سوشلسٹ ہیں، اور یورپ میں تو کوئی سوشلزم کے نام سے بھی واقف نہیں ہے۔ انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ قدیم اشتراکیت نام کا کوئی عہد وجود ہی نہیں رکھتا تھا، یہ محض کارل مارکس اور اینگلس کی اختراع ہے، جو انہوں نے لندن میں بیٹھ کر کسی پرسکون جگہ بیٹھ کر اس کو تشکیل دیا۔ اچھا، جب محض 20 سوشلسٹ ہیں پاکستان میں اور سوشلزم کب کا ناکام و نامراد بھی ہو چکا، تو پھر یہ صاحب کیا جک مار رہے ہیں کہ ایک ایک گھنٹہ کسی ایسے موضوع پر بات کرنا کہ جو نہ نظریاتی طور پر باقی ہے نہ اس پر عمل کرنے والے باقی ہیں، پھر بھی اس کی رٹ لگا کر بیٹھ جانا میرے خیال میں حماقت بھی ہے یا پھر فراغت ہو سکتی ہے ان کی۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ سوشلزم کو 70 سال کا وقت ملا اور ان 70 سالوں میں وہ کچھ بھی نہ کر سکا اور قبرستان میں جا بسا۔ دوستو، 70 سالوں میں انہیں سوویت یونین میں کچھ بھی نظر نہیں آیا۔ ان سالوں میں جو ترقی کی وہ امریکہ کی 200 سالوں پر بھاری ہے۔ آپ موازنہ کر لیجئے گا اور کسی بھی میدان میں، لیکن ان لبرل صاحب کو کچھ بھی دکھائی نہیں دیا کہ اس انقلاب میں کیا ہوا۔ مزید وہ فرماتے ہیں کہ سرمایہ داری تو حتمی نظام ہے، جبکہ مارکس نے پیشن گوئی کی تھی کہ سرمایہ داری زوال کا شکار ہوگی، جبکہ سرمایہ داری کیونکہ اب پھیل رہی ہے لہٰذا وہ غلط ہوگی۔ جس نے تاریخی جدلیات کا ذکر کیا وہ پھر بھول گئے کہ ان کی عمر کا تقاضا ہے یا کچھ متعصبانہ رویہ ہے۔ چلیں انہیں سمجھاتے ہیں کہ اس سے کیا مراد تھی۔ دوستو، اولین عہد اور زراعت کے عہد میں، جسے ہم ایگریکلچر عہد کہتے ہیں، ان کے درمیان ہزاروں سال کا فرق ہے، نہ کہ چند صدیوں کا۔ یہ بہت بڑا فرق ہے۔ اولین عہد جسے ہم پریمیٹو عہد کہتے ہیں یا شکاری یا خوراک جمع کرنے کا دور، یہ وہ زمانہ تھا جب انسان خوراک کے لیے شکار پر انحصار کرتا تھا۔ اس دور کو پتھر کا قدیم عہد بھی کہا جاتا ہے، جو تقریباً 30 لاکھ قبل شروع ہوا اور تقریباً 10,000 قبل مسیح تک جاری رہا۔
دوستو زراعت کا عہد، ایگریکلچر عہد جسے ہم کہتے ہیں، کھیتی باڑی کا اس وقت آغاز ہوتا ہے۔ انسان نے تقریباً 10,000 قبل مسیح کے آس پاس زراعت شروع کی۔ شکاری اور خوراک جمع کرنے کا دور 30 لاکھ سال قبل شروع ہوا اور 10,000 سال تک یہ قبل مسیح تک چلا۔ دوستو زراعت کا آغاز تقریباً 10,000 BCE کے بعد ہوتا ہے۔ یوں اگر اولین عہد سے مراد پیلوتھک ایج لیں تو زراعت کا آغاز اور اس کے درمیان کم از کم 20 سے 25,000 سالوں کا فرق ہے، جبکہ اگر ہم صرف آخری شکاری عہد کو دیکھیں تو یہ فرق تقریباً 5,000 سے 10,000 کا بنتا ہے۔ دوستو اچھا، اب یہ صاحب فرما رہے ہیں کہ سرمایہ داری زوال کا شکار نہیں ہوئی، لہذا مارکس غلط تھا۔ اگر یہ اتنی جلدی نہ کرتے تو پچھلے ادوار کی تبدیلیوں کے وقفوں پر غور کرتے جو ہزاروں سالوں پر محیط ہیں، تو انہیں یہ فرمانے میں شرم محسوس ہوتی کہ سرمایہ داری تو، کیونکہ سرمایہ داری تو ابھی شروع ہوئی ہے۔ اگر سرمایہ داری عہد کا تقابل پچھلے عہد سے کیا جائے تو سرمایہ داری کی زندگی ایک لمحہ سے بھی کم بندی ہے، لیکن کیا کیجئے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ عقل متوں۔ اچھا، سوشلزم ناکام ہو گیا، لیکن انہوں نے سرمایہ دارانہ حکومتوں کا ذکر کیا، نہ اس کے محرکات پر بات کی۔ چلے ہمیں چھوڑیں، اپنے لبرل بھائیوں کو ہی تھوڑا سا پڑھ لیں۔ دوستو لبرل اور نیو لبرل مفکرین نے سوشلسٹ ریاستوں کی ناکامی پر بہت سی کتابیں لکھی ہیں، جن میں بعض یہ وضاحت کرتی ہیں کہ کیسے سرمایہ دارانہ ممالک نے سوشلزم کو ناکام بنانے میں کردار ادا کیا۔ ڈیولز چیس بورڈ، دوستو یہ ایلن ڈیولز اینڈ CIA اینڈ رائز آف امریکن سیکرٹ گورنمنٹ، دوستو اس کے مصنف جو تھے ان کا نام ہے ڈیوڈ ٹالبوٹ۔ انہوں نے یہ اس موضوع پر کتاب لکھی۔ یہ کتاب دوستو CIA کے کردار پر روشنی ڈالتی ہے کہ کیسے امریکہ نے سوشلسٹ حکومتوں کو کمزور کرنے کے لیے خفیہ آپریشنز کیے، خاص طور پر ایران 1953، چلی 1973 اور دیگر ممالک میں بغاوتیں کروا کر سوشلسٹ حکومتیں ختم کروائی گئیں۔ دوستو دوسری کتاب ہم اگر ذکر کریں، کلنگ ہوپس، US ملٹری اینڈ CIA انٹرونشن سنس ورلڈ وار II، دوستو یہ کتاب بھی لبرل مصنف ولیم بلم نامی شخص نے لکھی ہے، جس میں وہ تذکرہ اس بات کا کرتا ہے۔ اس کا موضوع یہ ہے کہ یہ کتاب CIA اور امریکی حکومت کے ان اقدامات کی تفصیل دیتی ہے جن کے ذریعے سوشلسٹ حکومتوں کو ختم کرنا یا کمزور کیا گیا، جیسے ویتنام، چلی، کیوبا، افغانستان وغیرہ میں، یہ ان کی۔ اور اس طرح اگر ہم اور ذکر کریں، دا شاک ڈاکٹرائن، دا رائز آف ڈیزاسٹر کیپٹلزم، دوستو اس کا مصنف کا نام ہے نومی کلین، اور یہ اس موضوع پر بتاتی ہے کہ کیسے امریکہ اور مغربی ممالک نے سوشلسٹ یا ترقی پذیر ممالک میں معاشی جھٹکوں یعنی کہ اکنامکس شاک کے ذریعے انہیں سرمایہ دارانہ نظام میں تبدیل کرنے پر مجبور کیا۔ خاص طور پر چلی اور روس کی مثالیں اس میں دی گئیں۔ اسی طرح ایک اور مصنف جان پرکنز نے ایک کتاب لکھی، ان کا نام، کتاب کا نام ہٹ مین یا اس قسم کا میرے ذہن میں ابھی نہیں آ رہا۔ تو دوستو یہ ایک سابق امریکی معاشی مشیر تھا جو یہ بتاتا تھا کہ کیسے مغربی مالیاتی ادارے، ورلڈ بینک اور IMF وغیرہ نے سوشلسٹ اور ترقی پذیر ممالک کو قرضوں میں جکڑ کر ان کی معیشت کو تباہ کیا۔ اسی طرح ایک اور کتاب دا جکارتا میتھڈ آئی تھنک یہ ہے، یہ بھی ان کے مصنف ونسنٹ ہیں، جو یہ کتاب بتاتی ہے کہ کیسے امریکہ نے انڈونیشیا، چلی
برازیل اور دیگر ممالک میں اینٹی کمیونسٹ آپریشنز کے ذریعے لاکھوں لوگوں کو قتل کروایا تاکہ سرمایہ داری کو بچایا جا سکے۔ اچھا، اب یہ صاحب انقلاب کی ناکامی کے 50 سال بعد ہمیں کہہ رہے ہیں کہ آپ سوشلزم کی ناکامی کا تجزیہ کریں، اور پھر لینن نے جو 100 قبل سال یعنی انقلاب کے وقت سائنسی طریقہ کار سے انقلاب پر سوالیہ نشان کھڑا کر دیا تھا، اور اس کی انہوں نے وجہ بھی بتا دی تھی۔ دوستو، یہ صاحب ایک صدی بعد فرما رہے ہیں کہ انقلاب ناکام ہو گیا، لیکن ان کے منہ سے ایک لفظ بھی نہیں نکلا کہ اس کی اندرونی اور بیرونی وجوہات کیا تھی، نہ ہی ان کو معلوم ہوگا کہ ان کے پس پردہ محرکات کیا تھے۔ دوستو، لینن نے بہرحال اس بات پر زور دیا تھا کہ سوویت انقلاب کی کامیابی کا دار و مدار یورپ میں سوشلسٹ انقلابات پر ہے۔ اس نے کہا تھا کہ اگر جرمنی، برطانیہ اور دیگر یورپی ممالک میں مزدور انقلاب برپا نہ ہوا تو روس میں سوشلسٹ نظام کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس کا اگر آپ حوالہ لینا چاہیں تو یہ لینن نے 1918 میں یہ بات کی۔ ہم واضح طور پر جانتے ہیں کہ روس میں سوشلسٹ انقلاب کی حتمی کامیابی اس وقت تک ناممکن ہے جب تک یورپ میں مزدور انقلاب برپا نہ ہو۔ اگر ہم اکیلے رہ گئے تو ہمیں شکست ہو سکتی ہے، مگر اگر یورپی مزدور اگر نہ آیا تو ہماری انقلاب جو ہے وہ اگر آ گیا تو ناقابل شکست ہوگا۔ یہ خیالات لینن کی دیگر تحریروں میں بھی ہمیں ملتے ہیں۔ دوستو، ریاست اور انقلاب یعنی اسٹیٹ اینڈ ریولوشن 1917 اور کمیونسٹ انٹرنیشنل کی فرسٹ کانگریس میں بھی انہوں نے اس بات کا تذکرہ کیا۔ دوستو، لینن کا یہ نقطہ نظر تاریخی مادیت اور سائنٹیفک سوشلزم پر مبنی تھا۔ اس کے مطابق روس ایک زرعی اور پسماندہ ملک تھا جہاں سرمایہ داری پوری طرح سے ترقی یافتہ نہیں تھی، لہٰذا اسے صنعتی یورپ کے مزدور تحریکوں کی مدد درکار تھی۔ لیکن جب جرمنی اور دیگر یورپی ممالک میں مزدور انقلاب ناکام ہوا تو سوویت یونین کو تنہا سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ تو دوستو، یہ تھا اس انٹرویو کا نچوڑ جن میں دو بزرگان صاحبان بیٹھ کر اپنی طرف سے تاریخی حقائق کو مروڑ کر پیش کر رہے تھے۔ کیونکہ ان کے دیکھنے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے تو ہم نے یہ سمجھا کہ جن تک ہماری رسائی ممکن ہے ہم ان کو ان حقائق سے آگاہ کریں۔ تو آپ کا دیکھنے کا بہت شکریہ، اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔